کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کی ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ میں کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا،
تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی، میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں،
کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اور میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت زبردست عمل ہے، ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل، مشکلات حل۔ ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل، مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی اتحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں۔ پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں، کسی اور کا ہے۔ نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و علی آل محمد بھی، درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں۔ اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا، اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے،
आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजरे बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजरे बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7। इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस, कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं? ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा, मेरा काम हो गया? वो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंज निकली थी, सुई निकली थी, वो आके चुभी और टीका लग गया, मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में, मेरी झोली में पड़ गया। नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे। उन नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए। वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, आमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजरे बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा,
ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی، حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے اتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسی چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے، حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے، فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دعائے کاف پڑھو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء الله الحسنى ما علمت منه ما لم اعلم من شر ما خلق وذرا۔ میں نے جلدی پڑھی ہے، زیر زبر کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے۔ انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں؟ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو، جب زیادہ پڑھانا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا، اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی، اس
کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا، اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے، نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے. اس کے ارد گرد جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات، یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں.